خدا یسوع مسیح کے پاک نام میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں ہم زیادہ باتیں خداوند کے کلام کی کریں اور سنیں۔ زبور 44 میں ڈائریکٹ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ میرے مغنی کے لیے بنی کورہ کا یہ مزمور ہے کہ اے خدا، ہم نے اپنے کانوں سے سنا اور ہمارے باپ دادا نے ہم سے بیان کیا کہ تو نے ان کے دنوں میں قدیم زمانے میں کیا کیا کام کیے۔ یہ کون سے کاموں کی بات ہو رہی ہے اور کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ملک کنعان کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں خدا نے بڑے بڑے کام کیے، اور یہ بڑے سادہ سے لوگ تھے اسرائیلی، جن کو مصر سے خدا میں نکال کر لے گیا۔ اور آگے دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے، تو نے قوموں کو اپنے ہاتھ سے یعنی کنعان سے نکال دیا اور ان کو بسایا۔ تو نے امتوں کو کنعان کے اندر تباہ کیا اور ان کو چاروں طرف پھیلا دیا، کیونکہ نہ تو یہ یعنی بنی اسرائیل قوم اپنی تلوار سے اس ملک پر قابض ہوئے، اور نہ ان کے بازو نے ہی ان کو بچایا، بلکہ تیرے داہنے ہاتھ اور تیرے بازو اور تیرے چہرے کے نور نے ان کو فتح بخشی، کیونکہ تو ان سے خشنود تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب خداوند کسی سے خوش ہو تو پھر خداوند ان کو فتح بخشتا ہے، خداوند ان کے درمیان بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اور خدا کا لاج اور ابتک یکساں ہے۔ جو خدا ملک کنعان میں بڑی بڑی فتح دیتا رہا اور بڑے بڑے کام کرتا رہا، وہ خدا بعد میں بھی اسی طرح بڑے بڑے کام کرتا رہا ہے۔ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹ بنی اسرائیل کے بعد میں اس کلیسیا یعنی بیابانی کلیسیا نہیں بلکہ آسمان پر جانے والی کلیسیا کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں۔ میں اس کلیسیا کی طرف بات کرنے لگا ہوں جو خداوند یسوع مسیح نے جس کی بنیاد رکھی اور جس میں بڑے عام سے لوگ تھے۔ آپ کے سامنے 3 سلائیڈ کے اوپر 3 میں نے خانے بنائے ہوئے ہیں، آپ کو یہ بتا سکوں کہ ایک تو وہ پارٹی تھی جس میں بڑے بڑے چوگے پہننے والے اور بڑے خوبصورت اور بڑے پڑھے لکھے لوگ اور فقی قسم کے لوگ نظر آتے تھے، یعنی کاہن، سردار کاہن اور فریسی اور اس طرح کر کے اور لوگ۔ لیکن ایک اور تھے جو یوحنا کے ساتھ ہوتے تھے، اور وہ بالکل عام قسم کے لوگ تھے، کیونکہ یہ عام لوگ تھے جنہوں نے بپتسمہ لے کر خدا کو آسمان لیا تھا۔ اور پھر ایک تیسری مشن جب آئی، تیسری ڈینومینیشن، میرے خداوند یسوع مسیح جس کا ہیڈ یا کیپٹن تھا، بذات خود میرا خداوند یسوع، آپ کو پتا ہے کہ میں ایک کارپینٹر تھا، ایک ترکھان تھا، ایک بڑھئی تھا۔ کلام کہتا ہے وہ بڑھئی کے نام سے ہی جانا جاتا تھا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے خداوند نے حقیر لوگوں کو چنا، عام سے لوگوں کو چنا، اور عام ہی لوگ میرے خداوند یسوع مسیح کے اس ٹولے میں شامل ہوئے۔ آج میں اس عام ٹولے کی بات کرنے لگا ہوں جو دنیا کی نگاہ میں تو بڑا عام تھا، لیکن یاد رکھیے خدا ان سے بڑا خشنود تھا، اور خدا نے ان کے درمیان بڑے بڑے کام کیے۔ اب میں تھوڑا سا آگے بڑھنے لگا ہوں۔ یہ ایکلیسیولوجی ہے جس کا تھوڑا سا میں حصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ بنیادی کلیسیا یا پہلی کلیسیا جن سے خدا خشنود تھا، اور جن سے خداوند خشنود تھا ان کو خداوند نے فتح بھی بخشی۔ یہ پہلی کلیسیا کے وہ لوگ ہیں جو یا تو آپ کے سامنے مچھلیاں پکڑنے والے ہیں، یا محصول لینے والے ہیں، اور یا پھر سادہ قسم کے کام کرنے والے ہیں۔ ان میں کوئی اتنا پڑھا لکھا شخص کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا بذات خود کیپٹن ہی ان کا بڑھئی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، میرا خدا ان سے بڑا خشنود ہے۔ یہ وہ 12 کا ٹولہ ہے جو میرے خداوند کے ساتھ دن رات رہا ہے، جنہوں نے میرے خداوند کو جھیل کے اندر بڑے بڑے کام کرتے دیکھا ہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے میرے خداوند کی تعلیم کو کشتی کے اندر بھی سنا ہے، جنہوں نے پہاڑ کے اوپر بھی سنا ہے، جنہوں نے کفرنہوم کے عبادت خانوں میں بھی سنا ہے، اور جنہوں نے گھروں میں بھی میرے خداوند کو سنا ہے۔ غرض یہ وہ لوگ ہیں جو رات دن میرے خداوند کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے سوتے اور کام کرتے رہے۔ اور پطرس اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پطرس اپنے خط میں لکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیونکہ جب ہم نے تمہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی قدرت، جب ہم نے تمہیں خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور آمد سے واقف کیا تھا، تو دغا بازی کی گڑی ہوئی کہانیاں تو نہیں بیان کی تھی، نہ کوئی کہانیاں نہ روایتیں کی پیروی نہیں کی تھی، بلکہ ہم نے خود خداوند یسوع مسیح کی عظمت کو دیکھا تھا۔ یہ 12 وہ ہیں جن کی میں بات کرنے لگا ہوں، جنہوں نے میرے خداوند یسوع مسیح کی قدرت کو اور یسوع مسیح کی عظمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی کہانیوں کی پیروی نہیں کی ہے۔
میرے بھائی یہ وہ ٹولہ ہے جنہوں نے میرے یسوع مسیح کے ساتھ 3 سال گزارے ہیں، اور انہوں نے یسوع مسیح کو مصلوب ہوتے، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو برداشت کرتے، مار کھاتے، دفن ہوتے، مرتے، دفن ہوتے، زندہ ہوتے، اس کے بعد زندہ ہونے کے بعد یسوع مسیح کے ان کے ساتھ 40 دن تک آنا جانا بھی لگا رہا، اس سے ملتے جلتے رہے میرے خداوند رہے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے میرا خداوند آسمان پر گیا، اور جاتے ہوئے ان کو کہہ گیا، کیا کہہ کے گیا تھا؟ تھوڑے دنوں کے بعد تم روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو یہ بھی ذہن میں رکھو تم قوت پاؤ گے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ تم ایسے ہی ہو، تم قوت پاؤ گے، اور تم نے یروشلم، بلکہ یروشلم سے باہر نکلنا ہے یہودیہ، اور یہودیہ سے بھی باہر سامریہ، بلکہ تم نے زمین کے انتہا تک میرے گواہ ہونا ہے۔ اور یہ باتیں کہنے کے ساتھ ساتھ جیسے کہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، متی کی انجیل کے 28 باب میں، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، سب قوموں کو جا کر، ساری قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو تعلیم دو۔ میں تمہیں یہ اختیار دے رہا ہوں، سب قوموں کو شاگرد بنانے کا اختیار دے رہا ہوں، ان کو بپتسمہ بھی دینا ہے تم نے، اور ان کو تم نے تعلیم بھی دینی ہے۔ اور مرقس کی انجیل میں بھی آخری آیات لکھی ہوئی ہیں، تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو لائے ایمان اور لے بپتسمہ، یاد رکھو وہ نجات پائے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو جو نجات پائیں گے ایمان لانے والوں کے درمیان پھر آگے یہ معجزے بھی ہوں گے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، بہت سی باتیں کرنے کے بعد میرے خدا میں نے ایک اور بڑی زبردست ان کو بات کہہ دی، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد میرے خدا مند آسمان پر اٹھایا گیا ہے، یہ کہہ کر کے میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ کلام کہتا ہے کہ بالا خانوں سے نکلنے کے بعد انہوں نے منادی کو کام کو شروع کیا۔ پولس رسول نے انہی چھوٹے سے ٹولے کا ریفرنس دیتے ہوئے یہ بتایا کہ میرے خداوند جب بلاتا ہے یا میرا خداوند جب چنتا ہے تو یاد رکھو وہ عام سے لوگوں کو چنتا ہے، سادہ سے لوگوں کو چنتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جتنے لوگ میرے کلام کی آواز کو سن رہے ہیں، جو میرے منہ سے کلام نکل رہا ہے، اگر آپ سادہ ہیں میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اگر سادہ نہیں تو سادہ ہو جائیں، کیونکہ سادہ لوگوں سے خداوند خوشنود ہے، عام لوگ خداوند کے کام کے ہیں۔ کلام پولس رسول نے ان کا ریفرنس دیتے ہوئے کہا، اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر نگاہ تو کرو کہ جسم کے لحاظ سے، یعنی جسمانی سٹیٹس کے لحاظ سے بہت سے حکیم اور بہت سے اختیار والے اور بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا ہے کہ وہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا ہے کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں کو اور دنیا کے حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا ہے کہ موجودوں کو نیست کرے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ 12 کا ٹولہ جس میں سے ایک مائنس ہو گیا، بعد میں سے خدا نے ایک اور ان میں ملا دیا میتھیا، تو مطلب کہنے کا یہ ہے، بظاہر یہ ٹولہ بڑا حقیر سا ہے، ان کا کوئی جسمانی سٹیٹس نظر نہیں آتا ہے، لیکن روحانی سٹیٹس اگر آپ اس کا دیکھیں تو یہ بالا خانہ کی وہ جماعت ہے جو جسم کی روح سے یا جسم کے لحاظ سے تو بڑے ہی حقیر سمجھے جاتے ہیں اور نظر آتے ہیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چند آیات جو سلائیڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو بعد میں آپ سے سٹڈی بھی کریں، اور آپ یقیناً دیکھیں گے کہ ان کا روحانی معیار کتنا اوپر تھا۔ جسمانی معیار تو حقیر نظر آ رہے تھے، مگر یہ وہ کلیسیا تھی، کلام کہتا ہے، جو مکمل تھی۔ اس میں رسول بھی تھے، اس میں نبی بھی تھے، اس میں چرواہے بھی تھے، اس میں مبشر بھی تھے، اور اس میں استاد بھی موجود تھے۔ کہاں لکھا ہے؟ اعمال کی کتاب کے 13ویں باب میں۔ اور یہ وہ کلیسیا ہے جن کو خدا کا پاک روح سکھاتا رہا ہے، کیونکہ میرے خدا نے کہا تھا جب روح القدس آئے گا تو وہ سب باتیں تمہیں سکھائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! یہ نہ دیکھ کہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن خدا کا روح ان کو سکھاتا رہا ہے۔ اور یہ پہلی کلیسیا، رسولی کلیسیا، وہ کلیسیا ہے، ان کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے ایمان میں اتنی مضبوط تھی کہ جو کچھ سنتے تھے وہی کہتے تھے۔ آپ کو پتہ ایک دفعہ ان کو منع کیا گیا اعمال کی کتاب کے 4 باب میں کہ آپ نے یسوع کا نام لے کر تعلیم نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ پترس و یونا کی بات کر رہا ہوں، اب ضرور پڑھیے۔ کہہ رہے تھے کیا یہ واجب ہے
کہ ہم تمہاری بات مان لیں اور خدا کی بات کو چھوڑ دیں. نہیں، ہم نے جو کچھ سنا ہے ہم وہی کہیں گے. ہم یسوع کا نام لے کر منادی کرنے سے باز نہیں آ سکتے. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کا جسمانی سٹیٹس نہ دیکھیں، ان کا روحانی سٹیٹس دیکھیں. اور یہ وہ چھوٹی سی کلیسیا ہے، یہ وہ چھوٹا سا ٹولہ ہے جن کے درمیان خدا کا فرشتہ آتا تھا اور قید خانہ کے دروازے کھول دیتا تھا. یہ عام فرام لوگ نہیں، عام لوگ نہیں، یہ بڑے اہم لوگ ہیں. اس کے بعد خداوند نے ان کی ایمان کی اور ان کی خدمت کی بھی گواہی دی ہے. اعمال کی کتاب کے اندر عبرانیوں کے خط میں ان کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ کلیسیا جن کے ایمان کا بانی خداوند یسوع مسیح خود ہے. یاد رکھیے. اور یہ وہ سادہ سی چھوٹی سی کلیسیا ہے جن کے بارے میں خداوند نے پتہ کیا کہا تھا ساؤل کو؟ اے ساؤل، اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ کس کو ستاتا تھا؟ وہ تو کلیسیا کو ستاتا تھا. اس کا مطلب ہے یسوع کہہ رہا ہے یہ کلیسیا میرا بدن ہے، یہ بیمار میرا بدن ہے، یہ مسئول آنے والے میرا بدن ہے، یہ مچھلیاں پکڑنے والے میرا بدن ہے. جو انہیں ستاتا ہے وہ مجھے ستاتا ہے. اتنا سٹیٹس تھا ان کا. میں روحانی سٹیٹس کی بات کر رہا ہوں. اور یہ وہ کلیسیا ہے جس کے ساتھ میرا خداوند خود کام کرتا ہے. آگے میں حوالہ پڑھوں گا کہ کیسے آسمان پر جانے کے بعد میرا خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہے. اور یہ وہ کلیسیا ہے جن کو میرے خداوند نے خود حکم دیا ہے، اختیار دیا ہے. میں نے گریٹ کمیشن پڑھا ہے کہ تم ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو، سب قوموں کو شاگرد بناؤ. خداوند نے ان کو اختیار دیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ وہ چھوٹا سا ٹولہ ہے جسے خداوند نے اختیار دیا ہے. اور پھر یہ وہ ہے جن کے نام نئے یروشلم کی 12 بنیادوں پر لکھے ہوئے ہیں. اور پھر یہ وہ ہے، میں نے بتایا جو انہیں ستاتا تھا وہ میرے خداوند کو ستاتا تھا. اور پھر میں یہ کہا کہ یہ وہ ہے جن کو یقین تھا کہ ہم خدا کے ساتھ کام کر رہے ہیں. پتہ پلوس جب ان میں شامل ہوا ہے تو کرنتھس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے کہہ رہا تھا ہم خدا کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے رسول کا کام جو ہے وہ اتنا اتھینٹک ہے کہ اگر کوئی رسولوں کے ساتھ کام کر رہا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، کنگریچولیشن دیتا ہوں. جو رسولوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ خدا کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور پھر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ ایک دفعہ ایک بدرو گرفتہ لونڈی نے کہا تھا، جس کی بدرو بعد میں پلوس اور سلاس نے نکال دی تھی. کیسے کہ فلپی کے علاقہ کی میں بات کر رہا ہوں، شاید میرے خیال میں فلپی کا علاقہ ہی تھا. تو وہاں پر ایک بدرو تھی جو کہہ رہی تھی پلوس اور سلاس کے بارے میں کہ دیکھو یہ خدا کے بندے ہیں جو لوگوں کو نجات کی راہ بتاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. ابلیس نے بھی گواہی دے دی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو نجات کی راہ بتاتے ہیں. اگر نجات کی راہ سیکھنی ہو تو رسولوں سے سیکھو. اور پھر اگلی بات، اس کلیسیا کے بارے میں گملیل جو شرع کا عالم تھا اس کے بھی منہ سے، حالانکہ بڑا تجربہ کار وہ شخص تھا اور بڑا عالم آدمی تھا، تجربہ کار آدمی تھا، اس نے پتہ کیا کہا تھا سردار کہن اور دوسرے لوگوں کو؟ انہوں نے کہا تھا یہ دیکھو ان سے کوئی کنارہ کرو، ان لوگوں سے یہ نہ سمجھو کہ یہ بڑے سادہ سے ہیں. نہیں، اس کو سمجھ آ گئی تھی. اس نے کہا اگر ان کی مخالفت کرو گے تو ان آدمیوں سے کنارہ نہ کیا تو یاد رکھو ایسا نہ ہو کہ تم خدا سے بھی لڑنے والے ٹھہرو. اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ ان کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ عام لوگ نہیں، یہ اہم لوگ ہیں. یہ وہ کلیسیا ہے جس کے بارے میں یسوع نے ڈائریکٹ کہا تھا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. اور یہ وہی ہے، کلام کہتا ہے، جن کو میرا خداوند ایمان سونپ کر گیا ہے. یہودا لکھ رہا تھا تم اس ایمان کے واسطے جاں فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا. اور یہ مقدسین ہے، یہ ہے اعمال کی کتاب کے 12 مقدسین. اور اس بالا خانہ کی یہ چھوٹی سی جماعت، اس بالا خانہ کی سادہ کلیسیا نے دنیا کے لوگوں کو کوئی فلسفے نہیں دیے، کوئی فلسفے نہیں دیے. سادہ سی تعلیم دی، سیدھی توبہ کی تعلیم دی. خداوند یسوع مسیح کے نام میں بپتسمے دیتے رہے، روح القدس کے بپتسمے ان کی خدمت میں ہوتے رہے. اور یہ وہی عظیم لوگ ہیں جن کے وسیلے سے خداوند نے نیا عہد نامہ لکھوایا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ تھے تو عام، لیکن جب بائبل مقدس میں سے ہو کر گزریں گے تو دیکھیں گے تو یہ بڑے اہم لوگ ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے خداوند نے کیا کہا تھا. یہ وہ آپ کے سامنے تصویر ہے. اے چھوٹے گلے، یہ چھوٹا گلہ ہے، چھوٹا ہی گلہ،
سادہ لوگوں کا چھوٹا گلا، اے چھوٹے گلے نہ ڈر، کیونکہ تیرے باپ کو پسند آیا ہے کہ تمہیں بادشاہی دے۔ اس کا مطلب ہے اس کے اندر جو بیمار ہیں، مسول لینے والے ہیں، مچھلیاں پکڑنے والے، آسمان کی بادشاہی ان کی ہے۔ اور یسوع نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ اور میری اور بھی بہت سے بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں، اس بھیڑ خانہ کی نہیں جس میں رسول ہے، اور مجھے انہیں بھی لانا ضرور ہے۔ میں ان بھیڑوں کو بھی چاہتا ہوں کہ میرے اس بھیڑ خانہ میں نظر آئے۔ اور پھر ایمان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو لوگ نجات پاتے تھے نا، جو لوگ توبہ کرتے تھے، کلام کو قبول کرتے تھے، بپتسمہ لیتے تھے، ان کی بابت لکھا ہوا ہے جو نجات پاتے تھے، خداوند ہر روز ان کو ان رسولوں میں ملا دیا کرتا تھا، اس گلہ میں ملا دیا کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ گلہ اتھینٹک گلہ ہے، یہ گلہ ہے جو ایک نمبر گلہ ہے، یہ کلیسیا ہے جو ایک نمبر کلیسیا ہے۔ کئی دفعہ میں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ایک نمبر کلیسیا کون سی؟ بھائی یہ ہے ایک نمبر کلیسیا۔ اور یسوع مسیح نے ان کو ایک بہترین نمونہ دیا تھا، یسوع نے ان کو بہترین سکھایا ہے، ان کو یہ سکھایا ہے بس تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے، شاگرد کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے استاد کی مانند ہو۔ اب ان کے دل میں یہ بات ٹھہر گئی تھی کہ ہم نے استاد کی مانند بننا ہے۔ ہمارا استاد میں بھی کوئی شکینی نہیں تھی، ہمارے استاد میں کوئی اتنی ٹش ٹش نہیں تھی، ہمارا استاد بھی زیتون کے پہاڑ پر ہی سو جاتا تھا، ہم بھی اس کے ساتھ ہی لیٹ لوٹ جاتے تھے۔ میں بتانا چاہتا ہوں یہ صحیح نمونہ انہوں نے میرے خداوند سے پایا ہوا ہے، اور یہ تعلیم کو تو اتنا اپنے دل میں رکھتے تھے۔ یسوع نے ایک دفعہ کہا ان سے نہیں ڈرو جو جسم کو قتل کرتے ہیں، ان سے ڈرو جو روح اور جسم دونوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ اس لیے یہ موت سے کبھی نہیں ڈرے، ان کو پتا تھا ہمارا استاد بھی موت سے نہیں ڈرتا تھا۔ وہ خود کہہ رہا تھا کہ مجھے ضرور ہے کہ ابن آدم یروشلم کو جائے، بے شرح لوگوں کے ہاتھوں قتل ہو۔ وہ تو خود، یعنی خود، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جیسا استاد ویسے شاگرد۔ اور چونکہ یہ موت سے نہیں ڈرتے تھے، یہ خوشی کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر انہوں نے جانے دے دی ہے۔ یہ اس کلام کہتا ہے کہ سب ایمان کی حالت میں مرے ہیں۔ ان کے اندر ایمان کی کتاب کے 12ویں باب میں یعقوب کو پتہ ہے ہیرودیس نے قتل کروا دیا تھا، اس کے بعد پطرس پر اس نے ہاتھ ڈالا۔ انجنی کے اندر اندریاس رسول یونان میں اس کو ایکس طرح کی سلیب شیپ تھی، سلیب کی، جس پر اس کو مصلوب کیا گیا، اور بڑے ترتیب کے ساتھ، بڑے عجیب ترتیب۔ پہلے تاریخ کہتے ہیں اس کو کوڑے مارے گئے، پھر رسیوں سے سلیب پر باندھا، اس کو کیلوں سے نہیں رسیوں سے باندھا، اور تاریخ کہتی ہے 2 دن تک بیچارہ رسیوں سے سلیب پر لٹکا رہا، اور لٹکے ہوئے بھی کلام سناتا رہا۔ شاید اس کے ذہن میں تھا کہ میں نے استاد کی مانند بننا ہے۔ آپ کو پتا، اس کو پتا تھا استاد بھی سلیب پر بھی بول رہا تھا، میں نے سلیب کے اوپر بھی بول رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے وہ سلیب پر لٹکے ہوئے بھی 2 دن کلام سناتا رہا جب تک خدا ان میں سو نہ گیا۔ اس کے بعد توما رسول، جس کی بابت ابھی ہم ذرا ڈیٹیل سے سیکھیں گے، اس کو ہندوستان میں، انڈیا میں ایک برچیوں کے ساتھ اس کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد پولس رسول کو تاریخ کہتی ہے 67 میں روم میں نیرو شہنشاہ کے وقت جب اظہار ثانی آئی تو اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ یعقوب کے بارے میں، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو ایک ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کیا گیا، اور وہ کنگرا تقریباً 100 فٹ اونچا تھا، اور وہاں سے گرا دیا گیا۔ جب نیچے پھینکا گیا وہ نہ مرا، زندہ تھا۔ انہوں نے ڈنڈے مار مار کر اس کو شہید کیا، چھوڑا نہیں۔ متیا رسول جو 12واں رسول تھا، جو کرا ڈال کر چنا گیا تھا، اس کلام کے تاریخ کہتی ہے پہلے اس کو سنسار کیا گیا، پھر اس کا سر قلم کر کے اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ متی رسول جو مسول لینے والے چوکی پر بیٹھا ہوا تھا، ایتھوپیا میں تلوار کے ساتھ اس کو شہید کیا گیا۔ پطرس رسول کو روم میں نیرو بادشاہ کی، نور شہنشاہ کی اظہار ثانی کا جب وقت آیا تو اس کے بڑھاپے میں اس کو مصلوب کیا گیا۔ اور تاریخ یہ بھی میں نے سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ جب اس کو مصلوب کرنے لگے تو اس نے کہا مجھے سیدھا نہیں، میری سلیب کو الٹا کر دو، کیونکہ میں اپنے استاد کی برابری نہیں کر سکتا۔ برتلمائی رسول جو کہ نتنیل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس ایشیا میں، ہمارے ایشیا میں، جہاں جس ایشیا سے میں بول رہا ہوں، ارمینیا میں منادی کرنے کے باعث کوڑے مار مار کو اس کو شہید کیا گیا۔ انہی شہیدوں کے اندر سے توما رسول ہمارے پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر آیا،
اب جانتے ہیں عصر کی کتاب جب پڑھیں تو وہاں پر ہندوستان کا ذکر آتا ہے، 127 صوبے کبھی اس ہندوستان کے تھے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان نہیں تھا۔ میں پہلی صدی کی بات کر رہا ہوں، پہلی صدی میں انہی کے اندر سے ایک رسول جس کو توما رسول کہتے ہیں، سینٹ تھامس کہتے ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے شکل بنی ہوئی ہے، راول پنڈی کے پاس ٹیکسلا ہے، ابھی میں آپ کو بہتر کر کے بتا رہا ہوں اور دکھا بھی رہا ہوں۔ یہ ٹیکسلا ہے جو راول پنڈی سے جب جاتے ہیں پشاور کی طرف تو راستہ میں آتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں جب آپ جائیں تو آپ ضرور اس جگہ کو دیکھیں۔ ویسے میں آپ کو کچھ پکچر بھی ابھی دکھاؤں گا، پچھلے مہینے میں وہاں گیا تھا، خدا پچھلے سے پچھلے مہینے، اور میں خود وہاں پہ وزٹ کر کے آیا ہوں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ خطہ ہے جو اس چھوٹے سے گلے کی ایک بھیڑ اس علاقہ میں پہنچی ہے۔ اس علاقہ میں آنے سے پہلے ہمارے جتنے بھی اباء و اجداد تھے، ذہن میں رکھیے وہ مسیحی نہیں تھے۔ میرا باپ بتایا کرتا ہے کہ میرے باپ کا جو دادا تھا، میرے باپ کا دادا، وہ مسیحی نہیں تھا۔ وہ پتہ نہیں بعد میں کیا تھا، مجھے یا بھول گیا ہے۔ یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بڑے جو تھے وہ مسیحی نہیں تھے، تو پھر کیا تھے؟ ہمارے بڑے یا تو بت پرست تھے یا پھر پیر پرست ہوتے تھے، پیروں کو پوجتے تھے۔ پتہ بھی گاؤں میں کچھ کہتے ہیں وہ جی سیاڑا آیا ہوا ہے، تو سیاڑے کے آگے پیچھے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو وہ جو سیاڑا کہہ دے وہی ٹھیک ہے۔ اب وہ بڑا سیاڑا اور تم ایسے نیانے پھر رہے ہو۔ ارے بابا، تم خود کیوں نہیں سیانے بنتے ہو؟ سمجھ میں کیوں نہیں جوان بنتے ہو؟ کیوں کلام کے پاس آؤ، خدا کے پاس آؤ، تم بھی سیانے ہو جاؤ گے، سمجھ میں جوان ہو جاؤ گے۔ تو یا تو پھر ہم بت پرست تھے، یا پھر ہم پیر پرست تھے، اور یا پھر ہم قبر پرست تھے۔ ہمارے پتہ بڑے قبروں پہ دیے جلاتے رہے ہیں۔ آپ کبھی بڑوں سے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے باپ دادا یا بت پرست یا پیر پرست اور یا پھر قبر پرست تھے۔ خدا کا شکر ہے ہم نہ قبر پرست ہیں، نہ پیر پرست ہیں، نہ بت پرست ہیں۔ مسیح میں آنے کے سبب سے خداوند کے فضل سے ہم خدا پرست ہو گئے ہیں۔ اور پترس ہمیں جو بتاتا ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد، مسیح کو پہن لینے کے بعد، وہ کہتا ہے کہ تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایک ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو کہ جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، جب تم قبر پرست تھے، جب تم پیر پرست تھے، جب تم بت پرست تھے، تم کوئی امت نہ تھے۔ لیکن اب کیا ہو؟ مگر اب خدا کی امت ہو۔ تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، تم رحمت سے خالی تھے، مگر اب تم پر رحمت ہو گئی ہے۔ تمہارے رحمت کے ساتھ گناہ خدا نے معاف کر دیے ہیں، مطلب اب خدا پرست ہو گئے ہیں۔ اور خدا پرست کیسے ہو گئے ہیں؟ آئیے میں پاکستان کے اندر اور ہندوستان کے اندر رہنے والوں سے بالخصوص کلام کر رہا ہوں۔ آئیے ہم دیکھیں کہ ہم کیا تھے اور ہمارے خدا نے باپ دادا کے ایام میں کون سے بڑے بڑے عجیب کام کیے ہیں، جس کے سبب سے خداوند نے ان کو بڑی فتح بخشی، کیونکہ خدا ان سے بڑا خشنود تھا جو خوشخبری لے کر یہاں پر آئے ہیں۔ بھائی، میں پاکستان میں اس بات کو شروع کرنے لگا ہوں کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے ٹولے کا ایک پیارا رسول جو پیشے کے لحاظ تو معمار تھا، ہی واز جسٹ اے میسن، اس کا کوئی جسمانی معیار نہیں تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ یہاں ٹیکسلا میں آیا۔ پاکستان کے اندر آثار قدیمہ کے 3 جگہ ہیں، ایک ٹیکسلا ہے، ایک ہڑپا ہے اور ایک موجوداڑو ہے۔ یہ پرانے والا ٹیکسلا جو آپ کے سامنے تصاویر دکھا رہا ہوں، اور جب وہ یہاں پر آیا، یہاں پر جین پرست قوم رہتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہاں پر ہمارے کسی وقت مفکر آئے تھے، یہ ملک ہمارا ہے۔ اور بدھ مت یہاں ہوا کرتے تھے۔ بدھ مت کہتے تھے ہمارا جو گوتم بدھ تھا وہ اپنے پہلے جنم میں ہندوستان میں آیا تھا، اس کا پہلا جنم ہندوستان میں ہوا تھا۔ بلکہ وہ ایک اور بات بھی کہتے ہیں کہ اس نے اپنے سار کو بھوکے شیر کو کھلا دیا تھا۔ اور ہندوؤں کی روایت یہ ہے کہ ان کا جو رام چندر جی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو ہیں ہی رام چندر جی کی اولاد۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ٹیکسلا ہے
یہ تو رامچندر کی ایک بیٹا ہے تکششالہ، جس کے نام پہ ٹیکسلا کا شہر ہے. اور سکھ کہتے ہیں کہ ہمارے گرو نانک صاحب تو یہاں ٹیکسلا میں رہتے رہے. تو ہر بندہ ٹیکسلا کے اوپر اپنا دعویٰ کرتا ہے، سکھ، ہندو، بدھ مت، جین مت. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسی علاقہ کے اندر بھی ہی توما رسول بھی آیا، اور توما نے آ کر جین پرستوں میں، جین مت میں، بدھ مت میں، ہندوؤں میں اور سکھوں میں منادی کی، خداوند کی خوشخبری کو یہاں پھیلایا. مقدس توما رسول ہند، اس کو معمار ہند بھی کہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں کچھ سیکھیں. کتاب مقدس کے مطابق یہ بیت سیدہ میں پیدا ہوا تھا. 3 سال میرے خداوند کے ساتھ ساتھ رہا، دن رات اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا، تعلیم سنتا، اور سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ دیکھتا رہا. تاریخ کہتی ہے کہ یہ زیادہ تر شخص روزہ میں ٹھہرتا اور سوکھی روٹی کھاتا اور ایک ہی جوڑا کپڑا پہنتا تھا. اس کی سادگی بتا رہا ہوں، سادگی. یسوع کے ساتھ رہ کر لوگ سادہ ہو جاتے ہیں. یہ ہے خوبصورت بات. شخصیت کی پہ غور کریں تو یہ بہت نڈر اور نہایت دلیر آدمی ہے. اب میں بہت سی باتیں زبانی بتانے کی کوشش کروں گا. کیسے پتہ چلتا ہے؟ اگر آپ یوحنا کی انجیل کے 10 باب میں جائیں، میں زبانی بتانے لگا ہوں، تو وہاں پر میرے خداوند یسوع مسیح کو سنسار کرنے لگے. بعد میں ضرور پڑھیے گا. اور جب سنسار کرنے لگے تو میرا یسوع کے درمیان سے نکل گیا. اور جب 2 3 4 دن کے بعد میرا خداوند کہتا ہے کہ او ہم پھر یہودیہ کو چلے، تو شاگرد جلدی سے کہتے ہیں خداوند ابھی تو وہ تجھے سنسار کرنا چاہتے تھے، تو پھر جاتا ہے. تو یسوع نے کہا کہ دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے. اور یہ وہ وقت تھا جب یہ توما رسول، جس کے بارے میں کہا کہ یہ نہایت سرگرم تھا، یہ بڑا نڈر شخص تھا، یہ بڑا بے باک شخص تھا، اور یہ بڑا جرأت مند تھا. اس کی شخصیت کے اندر بڑی جرأت پائی جاتی تھی. یہ پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے آؤ ہم بھی چلے. شاگردوں کو کہتا ہے شاگردوں کیا کہہ رہے ہو؟ آؤ ہم بھی یسوع کے ساتھ چلیں اور یسوع کے ساتھ مریں. اس کا مطلب ہے یسوع کے ساتھ مرنے کے لیے اس وقت یہ تیار تھا. تو اس کے کہنے پر، اس کی حوصلہ دینے پر، دلیری دینے پر یسوع کے شاگرد یسوع کے ساتھ بیتنیہ میں گئے. اور آگے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے وہاں پر لازر کو زندہ کیا. پھر اس کے ایک اور شخصیت کے اندر بڑی خوبصورت بات ہے. توما کے اندر ایک اور بڑی پیاری بات ہے. سادہ تو ہے ہی، یہ بڑا شاگرد کے طور پر بڑا سادہ ہے. جب کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو چپ نہیں رہتا، فوراً بولتا ہے مجھے نہیں پتا. جب پاکشاہ ہو رہی تھی، یوحنا کی انجیل کے 14 باب کو اگر نکالے تو پڑھتے نہیں ہیں زبانی. تو میرے خداوند یسوع مسیح کہنے لگا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کرو. اور میرا یسوع کہتا ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں تم اس کی راہ جانتے ہو. میرے یسوع نے کہا جہاں میں جاتا ہوں تم اس کی راہ جانتے ہو. اور جلدی سے توما بولا ہم تو نہیں جانتے. اے خداوند ہم نہیں جانتے تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے. اچھا باقی چوپ ہے، باقی نہیں بولے، توما بولا ہے. یہ توما بیمار بولا ہے، مستری بولا ہے ہم تو نہیں جانتے تو کہاں جاتا ہے، راہ کو کیسے جانے. تو یسوع نے اس کو کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کئی دفعہ ہمیں بات کا پتہ نہیں ہوتا پھر بھی چپ رہتے ہیں، بولتے نہیں. لیکن یہ اس کی سادگی ہے کہ اگر نہیں راہ کا پتہ تو فوراً بولا ہم تو نہیں جانتے، ہمیں تو نہیں پتہ راہ کون سی ہے. یہ اس کی شخصیت کی بھی بات کر رہا ہوں. اکثر لوگ اس رسول کے بارے میں، خاص طور پہ علماء، میں کسی علماء کو غلط ٹھیک نہیں کہتا، وہ اپنے علم کے بل بوتے پہ شاید اس کو شکی رسول بول دیتے ہیں. کیونکہ میرا خداوند جب زندہ ہونے کے بعد اعمال کی کتاب کے یوحنا کی انجیل کے 20ویں باب میں جائیں، اگر پڑھ دیں گے نہیں آپ زبانی آج سیکھیں گے زیادہ باتیں، اور بعد میں آپ ضرور مطالعہ کیجیے. یوحنا کے اوپر سلائڈنگ کے اوپر آپ کے پاس حوالے موجود ہیں. یوحنا کی انجیل کے 20ویں باب میں جائیں تو یسوع لکھا بند دروازوں کے اندر آ گیا. دروازے بند تھے اور یہودیوں کے ڈر سے بند تھے. سارے شاگرد ڈرے ہوئے تھے، انہوں نے اندر سے دروازے بند کیے ہوئے تھے اور اندر بیٹھے ہوئے تھے.
اور آپ غور سے سنیے اور سوچ سے پڑھیے، توما ان کے اندر نہیں تھا، توما باہر تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ زیادہ ڈرپوک ہے اور توما جرت والا ہے، وہ باہر ہے۔ تاریخ کہتی ہے شاید وہ روٹی لینے گیا تھا، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ جرت والا ہے، یہ کمرے کے اندر بند ہے، وہ کمروں سے باہر ہے، جہاں بھی تھا وہ۔ اور یسوع آ گیا، اور یسوع کا کلام میں لکھا ہے یسوع نے اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے۔ اس کے بعد 8 دن گزر گئے اس بات کو، اور جب یسوع ہو کے چلا گیا تو شاگرد کہنے لگے کہ ہم نے یسوع کو دیکھا، یسوع تمہارے بیچ میں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو جب تک سراخوں کو نہ دیکھ لوں، سراخوں میں انگلی نہ ڈالوں اور پسلی میں بھی ہاتھ ڈال کر نہ دیکھ لوں، میں یقین نہیں کروں گا۔ تو لوگ اس کی اس بات سے کہتے ہیں دیکھو یہ کیسا شکی آدمی ہے۔ ارے بھائی یہ کون سی بات ہے؟ یہ میں تو کہتا ہوں یہ شک والی بات نہیں، یہ تو خوبصورت بات ہے کہ جب کسی چیز کو جب تک دیکھو نا یقین نہ کرو۔ بے شک ایمان کی ڈیفینیشن کو شعور ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں، لیکن یاد رکھیے میرے خداوند یسوع مسیح کو باقی شاگرد بھی دیکھ کر ایمان لائے تھے۔ اگر آپ پڑھیں نا یہ یونا 20 باب کی 20 آئے تو وہاں پر باقی شاگردوں نے دیکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تھا نہیں اس لیے دیکھا نہیں۔ اور 8 دن کے بعد جب یسوع آیا تو یسوع نے اسپیشل کہا کہ تو رہ گیا، تو آ ذرا، تجھے تو میں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھاؤں اور پسلی دکھاؤں۔ اور جو اس نے دیکھا تو فوراً پکار اٹھا۔ اب مجھے نہیں پتا اس نے سوراخوں میں ہاتھ ڈالا کہ نہیں ڈالا، ویسے میں یقین نہیں کرتا کہ ہاتھ ڈالا ہوگا، اس کو پتا یہ یسوع ہی ہے، فوراً چلا اٹھا، اے میرے خداوند ہے میرے خدا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے باقی شاگردوں بھی دیکھ کر ایمان لائے ہیں اور یہ بھی دیکھ کے ایمان لایا ہے۔ یہ الگ بات ہے، یسوع نے کہا مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے، اور وہ میں اور آپ ہیں اور اس علاقہ کے لوگ ہیں جن کو آ کر توما نے بتایا ہے کہ میں جس کے ساتھ رہا ہوں وہ تمہارے گناہوں کے لیے مر گیا تھا، دفن ہوا تھا، زندہ ہوا ہے اور اب بھی ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے۔ وہ یہ بغیر دیکھے ایمان لے آئے، ان کو میرے خداوند نے مبارک کہا ہے۔ اب یہ توما رسول پاک و ہند میں یا بر صغیر میں یا سب کانٹیننٹ میں کیسے آیا؟ یہ ایک چھوٹی سی ایک کہانی سمجھ لیں، لیکن بعد میں آپ کو بتاؤں گا میں یہ کہانی نہیں، یہ حقیقت میں ہی ایک بڑا واقعہ ہے، کیونکہ 4-5 کتابیں ہیں تو تواریخی کتابیں جو بائبل مقدس سے باہر کی ہے۔ اگر آپ ان کو پڑھنے کا اتفاق ہو تو آپ ضرور پڑھیں، آپ کے سامنے اس کی سلائیڈ بنی ہوئی ہے۔ توما رسول ہندوستان کیسے آیا؟ کتابیں کہتی ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ایک حبان نام سوداگر تھا جو سکندریہ سے اس ملک میں آتا جاتا رہتا تھا، اور اس توما کی کوششوں سے اس نے خداوند یسوع کو قبول کر لیا۔ اس نے توما کو کہا توما خدا کے بندے، بہت بڑی فصل ہے ہندوستان کے اندر، لوگ بت پرست ہیں، لوگ پیر پرست ہیں، لوگ قبر پرست ہیں، دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے ہیں، بہت ضروری ہے کہ تو وہاں جا کر کلام سنائے، منادی کرے۔ لیکن توما اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا، اور توما کو وہ بات یاد آ گئی کہ زمین کی انتہا تک تم میرے گواہ ہوگے، اور اس کو یہ بھی سمجھ آ رہی تھی کہ خداوند نے کہا تھا سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ۔ یہاں پر یہ 4-5 قومیں رہتی ہیں، ان کو کون شاگرد بنائے گا؟ لیکن ایک بڑا مسئلہ اس کے اندر کھڑا ہو گیا، ایک بڑا کوسچن اس کے سامنے آیا۔ پہلے نمبر پر تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ مجھے سنسکرت زبان نہیں آتی، کیونکہ اس علاقہ کی اس وقت زبان سنسکرت تھی۔ پھر دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ وہ ہندو کتب کے بارے میں یا ہندوازم کے بارے میں اس کا نالج نہیں تھا۔ تیسری بات وہ یہ بھی دیکھتا تھا کہ میں جسمانی طور پر اور علمی طور پر بھی بہت کمزور ہوں۔ اور پھر چوتھی بات کہ ہندوستان کی سرزمین بھی بڑی دور ہے، میں جاؤں گا کیسے؟ شاید وہ تو ہمان مددگاری دے گا۔ اور پانچویں بات یہ تھی کہ شاید میں جاؤں تو دوبارہ واپس کبھی بھی اپنے گھرانے کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ یہ باتیں سامنے لا کر تاریخ کہتے اس نے دعا کرنا شروع کی۔ جب وہ دعا میں چپ گیا تو میرے خداوند یسوع کی اس کو آواز آئی، جیسے میرے خداوند نے کبھی ساؤل سے بات کی تھی، اے ساؤل اصل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ میرے خداوند نے توما کو آواز دی۔ کتاب کہتی ہے کہ توما کو آواز آئی اور توما کو خداوند نے کہا توما خوف نہ کر، ہندوستان چلا جا، انجیل کی منادی کر، میں تیرے ساتھ ہوں، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ جب اس نے یہ آواز سنی،
یہ فوراً اس علاقے میں آنے کے لیے تیار ہو گیا. حبان پہلے ہی کہہ رہا تھا تو میرے ساتھ چل. حبان کے ساتھ یہ شخص ٹیکسلا میں آ گیا. جب ٹیکسلا میں آیا تو ٹیکسلا کا جو راجا تھا اس کا نام تھا گنڈو فارس جو راجا تھا یہاں کا، یہ بادشاہ تھا ٹیکسلا کا. اب میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ کیسے یہاں پر آنے کی، توما کے آنے کے سبب سے یہ راجا مسیح ہو گیا. منادی سن کر نہیں ہوا کیا؟ گنڈو فارس نے، آپ کو پتہ ہے بادشاہ لوگ جو راجا لوگ ہوتے ہیں یہ اکثر اس فکر میں رہتے ہیں کہ ایک محل ہے کوئی اور بن جائے، ایک بنگلہ ہے دوسرا بنگلہ بن جائے. یہ ایک خواہش ہوتی ہے امیر لوگوں کی، ان کے اندر ایک ہرس ہوتی ہے. تو اس نے چاہا کہ کالی شان محل بنایا جائے. اب حبان سوداگر کے ساتھ اس کے آنا جانا لگا رہتا تھا، تعلقات راجا کے تھے. تو حبان نے راجا کو بتایا کہ بادشاہ صاحب میرے ساتھ ایک بہت زبردست معمار آیا ہے اور وہ بڑا قابل معمار ہے اور وہ اس لائق ہے کہ آپ کو ایک عالی شان محل تعمیر کر دے. اس کا بہت اچھی بات ہے. اب ہوا کیا؟ حبان سوداگر کی مدد سے توما کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، گنڈو فارس کے سامنے پیش کیا گیا. توما نے نقشہ بنایا محل کا اور محل کا نقشہ بتایا اور دکھایا اس کو کہ بھئی اس طرح کر کے ہوگا. بادشاہ بڑا خوش ہو گیا. بادشاہ نے کہا نقشہ تو بہت اچھا ہے، اوکے توما جتنا پیسہ چاہیے توما کو دو بھائی میرے خزانہ سے، کیونکہ میرا محل شاہی محل بن رہا ہے. خود بادشاہ، آپ کو پتہ ہے بادشاہوں کی کس طرح کی عادات ہوتی ہیں، اس کو کنٹریکٹ دے کر توما کو خود وہ جنگ و جدل کے کاموں میں لگ گیا. جیسے ان کی عادت ہوتی ہے کہ جنگوں کی تیاریاں کرنا اور اس طرح کر کے. اس توما کو بھول گیا کہ توما محل بنا رہا، بس اسی کے بن جائے گا تو پتہ چل جائے گا. اب توما نے کیا کیا؟ توما نے پیسے لینے، خزانہ سے پیسے لینے، مسکینوں غریبوں بیچاروں کو جمع کرنا، ان کو کھانا کھلانا ان پیسوں سے. جب وہ جمع ہوتے ان کو کھانا بھی کھلاتا اور ان کو انجیل سناتا، ان کو میرے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری سنانا شروع کر دی. کئی لوگوں کو اس توما نے خوشخبری سنا کر بپتسمہ دے کر مسیحی کر لیا. مجھے نہیں پتا یہ کتنے سال تک ہوتا رہا. یہ 40 سیریز کی بات ہے. یہ سن 40 سے 50 کے درمیان 10 سال کا پیریڈ ہے جب یہ کام ہوتا رہا. کسی نے جا کر بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ صاحب جس کو تو نے کنٹریکٹ دیا ہے وہ بندہ تو کبھی وہاں گیا ہی نہیں جہاں محل تو نے تعمیر کرنے کو اس کو کہا تھا. وہ تو فراڈ ہو گیا تیرے ساتھ. ہے فراڈ ہو گیا؟ بادشاہ گیا واقعی دیکھا وہاں تو جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں. توما کو بلاؤ. توما کو لایا گیا. حبان سوداگر کو جو بڑا کنٹریکٹر ہے اس کو بھی لاؤ. توما کہاں ہے میرا محل؟ توما نے کہا بادشاہ سلامت، وہ محل تیار ہے، آپ کا محل تیار ہے. وہ محل آپ ابھی نہیں دیکھ سکتے لیکن ایک دن آئے گا آپ وہ محل دیکھیں گے. یہ کون سی بات ہے؟ اس طرح کا تو کنٹریکٹ تھا ہی نہیں. بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ بندہ بڑا فراڈی نکلا ہے، اس نے میرے ساتھ بڑا دھوکہ کیا ہے. اس نے حبان سوداگر کو بھی پکڑا، دونوں اس کے سامنے تھے. آرڈر دے دیا کہ ان کو پھانسی دیا جائے لیکن پھانسی سے پہلے ان کو جیل میں ڈال دیا جائے. تو بھائی ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا. حبان سوداگر صاحب بھی جیل میں اور توما رسول صاحب بھی جیل میں، کنٹریکٹر بھی اور چیف انجینئر توما صاحب بھی جیل میں. اب ہوا کیا؟ گنڈو فارس کا بھائی جس کا نام جاد تھا، اس کو پتا چلا کہ میرے بھائی کے ساتھ تو بڑا فراڈ ہو گیا ہے، میرے بھائی کا تو بڑا پیسہ ضائع کر دیا ہے ان دو بندوں نے. وہ بیچارہ صدمہ لے کر ہی بیمار ہو گیا، صدمے سے بیمار ہو گیا، بیچارہ مرنے کے قریب چلا گیا. تاریخ کہتی ہے کہ اس نے وصیت کی، اس کو لگ رہا تھا میں بچوں گا نہیں. اس نے اپنے وصیت لکھی کہ میرے بھائی توما کو اور حبان کی زندہ کی کھال اتارنی ہے اور پھر ان کو جلانا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت نقصان کیا ہے، خزانے کو انہوں نے لوٹ لیا ہے. اور یہ کہہ کر مر گیا. تاریخ کہتی ہے کہ جاد جب مر گیا تو گنڈو فارس جس کا سگا بھائی تھا
اپنے بھائی کو غسل دے رہا تھا. جب اپنے بھائی کو غسل دے رہا تھا تو دیکھیے ایک اچانک اور عجیب واقعہ نمودار ہوا. غسل دے رہا ہے بھائی اور جاد اس کے ہاتھوں میں یکدم زندہ ہو گیا. آنکھیں کھول دی اس نے اور بولنا شروع کر دیا اور جلدی سے بولا کہ اے بھائی گنڈو فارس 2 منٹ میرے پاس ہے. میں آسمان پر گیا تھا, وہاں فرشتوں سے میں 2-3 منٹ صرف لے کر آیا ہوں. میں نے وہاں تیرا محل دیکھا ہے, عالی شان محل تیرا بنا ہوا ہے اور گنڈو فارس تیرا اوپر نام لکھا ہوا ہے. ایسا کر وہ محل میرے نام کر دے اور وہ توما کو بولو میرے لیے اوپر محل بنا دے, میرا تو کچھ بھی اوپر نہیں ہے. اور یہ کہا اور پھر آنکھیں بند کر لی. اب گنڈو فارس حیران ہو گیا. اب کوئی کہانی تو ہے نہیں تھی. اس کے ہاتھوں میں اس کا بھائی زندہ ہوا ہے, اس کے ہاتھوں میں اس کے بھائی نے گفتگو کی ہے اور بھائی کو آمنے سامنے بات ہوئی ہے, اس کے ہاتھوں میں سب کچھ ہوا ہے. اس نے جلدی سے کیمو کو بلایا کہ میرا بھائی زندہ ہو گیا لیکن پھر مر گیا. کیمو نے چیک کیا, پلس ریٹ یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے, مر گیا جی. خیر اس کے بعد اس نے چتا جلا دی جیسے ہندوؤں کا دستور ہوتا ہے. اور ساتھ ہی اس گنڈو فارس نے جلدی کے ساتھ حکم دیا کہ حبان سوداگر کو بھی نکالو, توما کو بھی لے آؤ. اور توما کو کہا توما میں نے واقعی محل دیکھ لیا ہے, میرے بھائی نے دیکھ لیا, میں نے دیکھ لیا ہے, تو ٹھیک ہے میں آج کے بعد مسیحی ہو گیا ہوں. یہ گنڈو فارس جس نے توما کو پھانسی دینے کے لیے کبھی جیل میں ڈالا تھا, توما سے اس نے بپتسمہ لیا, توما سے اس نے بپتسمہ لیا اور یہ بندہ مسیحی ہو گیا. اور جب یہ بندہ مسیحی ہو گیا تو اس کے ساتھ اور بھی پھر بڑی پتہ نہیں کتنی خلقت مسیحی ہو گئی. یوں سمجھے سارا ٹیکسلا مسیحی ہو گیا. اس نے کہا توما خزانے سے اور پیسے لے اور میرے لیے بھی محل تیار کر دے, کیونکہ وہ میں نے جاد بھائی کو دے دیا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یوں مقدس توما کے اس طرح خدا کے کام کے لیے پیسے گنڈو فارس کے استعمال کرنے کے سبب سے اور ایک بڑے معاوضے کے سبب سے خدا نے توما کے لیے ایک بڑا دروازہ اس علاقہ میں کھول دیا. اور یوں کام بڑھتا گیا. اب ایک کوسچن میں کرنے لگا ہوں, یہ واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ بائبل مقدس میں نہیں لکھا ہوا, یہ بائبل مقدس کا واقعہ نہیں میرے بھائی. یہ آپ کے سامنے 4 کتابیں ہیں. ایک توما رسول خند و پاک یوسف مسیح زاد صاحب نے لکھی ہے, ایک کتاب روشنی کا رسول فادر رحمت حاکم صاحب نے لکھی ہے, اور ایک مقدس توما پی ڈی رفائل صاحب نے لکھی ہے, اور ایک توما رسول ہند آرچ ڈیکن برکت اللہ صاحب نے لکھی ہے. یہ 4 بڑی عام شخصیات ہیں, انہوں نے 4 بڑی کتابیں اس کلیسیا پاک و ہند کے بارے میں لکھی ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ یہ چاروں کی چاروں کتابیں ہی یہ واقعہ اسی طرح بیان کرتی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے. میں یقین کرتا ہوں اپنے غور سے میری بات کو سنا ہوگا. اب کوسچن یہ ہے کہ یہ واقعہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ کیا ہم اس کو واقعی مان لیں کہ واقعی ایسا ہوا ہے؟ واقعی گنڈو فارس کا بھائی جاد زندہ ہوا ہے؟ واقعی اس نے کو آسمان پر محل دیکھا ہے؟ یہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ کیا پیسے دے دینے سے محل بن جایا کرتا ہے؟ اگر تو یہ بائبل مقدس بولے تو پھر تو میں مان لوں گا, لیکن اگر یہ کتابیں بولے تو کتابیں ہیں, خدا کا کلام نہیں. لیکن ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے, اگر الکتاب ان کتابوں کی تصدیق کر دے, میں کیا کہہ رہا ہوں, الکتاب خدا کا کلام اگر ہماری تواریخی کتابوں کی تصدیق کر دے تو میرے خیال میں پھر مجھے مان لینا چاہیے. غور سے سنیے میری بات کو. آئیے دیکھتے ہیں کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک مرا ہوا شخص 2-3 منٹ کے لیے دوبارہ زندہ ہو جائے اور پھر چلا جائے؟ کیا توما نے اس کے لیے دعا کی تھی؟ نہیں. توما تو جیل میں ہے, توما تو اپنی پھانسی کے دن کا انتظار کر رہا ہے.
لیکن ایک حوالہ ضرور میرے ساتھ نکالیے، پڑھیں گے اوپر سے ہی۔ کلام کہتا ہے کہ میرا خداوند اس چھوٹے سے ٹولے کی جس کی میں بات کروں، جس میں توما رسول موجود ہے، ان کو برکت دینے کے بعد میرا خداوند آسمان پر اٹھایا گیا۔ آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، مرکز کی انجیل کے آخری باب کی 19ویں اور 20ویں آیت۔ غرض خداوند یسوع مسیح ان سے یعنی اپنے شاگردوں سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا۔ اس وقت 11 شاگرد موجود تھے، اور خدا کی دائیں طرف بیٹھ گیا۔ مصلوب ہونے والا میرا خداوند، دفن ہونے والا میرا خداوند، زندہ ہونے والا میرا خداوند بدنی اور جسمانی طور پر آسمان پر چلا گیا۔ اس کو جاتے دیکھا انہوں نے، اور کلام کہتا ہے وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور خدا کی دائیں طرف بیٹھ گیا۔ اور شاگرد جن کو کہا تھا کہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے، جن کو کہا تھا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، ان کی بات سنیے۔ پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی، کوئی کدھر چلا گیا، کوئی کدھر چلا گیا، کوئی کدھر چلا گیا۔ توما مصری پاک و ہند میں آ گیا، ٹیکسلا کے اندر۔ انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی، اور وہ خداوند جو بدنی طور پر خدا کی دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، اسی خداوند کے بارے میں لکھا ہے، خداوند ان کے ساتھ جس نے ان کو چنا تھا، جس نے ان کا ذہن کھولا تھا، جس نے ان کو منادی کرنے کے لیے بھیجا تھا، جس نے ان سے کہا تھا میں اب سے لے کر دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا۔ اور کیا کام کرتا رہا؟ اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلہ سے، کون سے کلام کو؟ جو اس کے منہ سے نکلتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں جو میرے خداوند کے منہ سے نکلا ہوا کلام ہے اس کو بھی، اور مجھے تو یوں سمجھ آتی ہے کہ اگر کسی شاگرد نے کچھ کہہ دیا تو میرا خداوند اس کو بھی۔ کیوں؟ کیونکہ توما نے کہا تھا محل تیرا تیار ہے، ایک دن تو دیکھے گا۔ تو میرے خداوند نے آیا وہ کہا کہ اوہ میرے بندے نے کہہ دیا ایک دن دیکھے گا، میں دکھائی دیتا ہوں اس کو۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ میرے خداوند نے اپنے بندے کی بات کو بھی ثابت کر دیا ہے۔ تو سنیے، اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلہ سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا کہ میں اپنے رسولوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ اب گندو فارس کے بائی کا زندہ ہو جانا، تھوڑی دیر کے لیے آنا اور محل کا ذکر کرنا، یہ کہ اس میں کو توما کا ہاتھ نظر آتا ہے؟ نہ توما دعا کر رہا ہے، نہ توما کو کسی نے بلایا ہے کہ تو جاد کے لیے دعا کر کے وہ زندہ ہو جائے۔ نہیں، تو مردوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ بتائیں مجھے، مردوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ یہ کام میرے خداوند کے علاوہ تو کوئی نہیں کرتا ہے۔ تو میرا خداوند ثابت کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور معجزوں کے وسیلے ثابت کرتا رہا ہے۔ چونکہ مرکز کی انجیل کے 16ویں باب کی 19ویں اور 20ویں آیت اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی شاہد ہے، اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ خداوند توما میمار کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اس لیے میں مان جاتا ہوں کہ واقعہ ہی خداوند معجزوں کے ساتھ اپنے کلام کو ثابت کر رہا ہے، اور اسی نے ہی جاد کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کیا ہے۔ پر اگلا کوسچن یہ ہے، کیا یہ ٹھیک ہے کہ ہم اس دولت سے، کہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ بنی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے کہ ہم اس دولت سے آنے والے وقت کے لیے کوئی بہتر بنیاد قائم کر سکتے ہیں؟ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اگر ہم اپنا روپیہ پیسہ منادی کے لیے استعمال کریں تو آگے حل بن جاتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے میرے خداوند یسوع نے تمثیلیں دے دے کر بڑی باتیں کی ہیں۔ ایک دن میرا خداوند اس دولت کی بات کر رہا تھا، اور اس دولت کو کہہ رہا تھا کہ یہ ناپائیدار دولت ہے اور یہ ناراستی کی دولت ہے، اور اس ناراستی کی دولت سے کیا کرو؟ اپنے لیے دوست پیدا کرو۔ یہ لوکا کی انجیل کے 16ویں باب میں بات لکھی ہوئی ہے، میں ساری باتیں نہیں پڑھتا۔ یسوع مسیح نے کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، تاکہ کیا ہو؟ جب وہ جاتی رہے، یہ ناراستی کی دولت جب جاتی رہے، ختم ہو جائے، تو یہی ناراستی کی دولت تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دے۔
کہاں؟ ہمیشہ کے مسکنوں میں. مسکن کیا ہوتے ہیں؟ گھر. اس کا مطلب ہے اس دولت سے گھر بنتے ہیں، مسکن بنتے ہیں، اور وہ ہمیشہ تک رہنے والے مسکن بنتے ہیں. یہ کلام آپ کے سامنے ہے. اور پھر ایک اور بات سنیے ذرا. پولس رسول جو خدا کی روح کی ہدایت سے خطوط لکھتا ہے، لکھ رہا تھا تموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے. پہلا تموتھیوس 6 باب کی 17 آیت. اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے. دولت مندوں کو، غور سے سن لیجیے، خاص دولت مندوں کو حکم دے. کیا حکم دے؟ مغرور نہ ہو. پہلی بات یہ ہے کہ مغرور نہ، کیونکہ دولت کے سبب سے پہلا معاملہ تھا بندہ مغرور ہو جاتا ہے. دولت مندوں کو آرڈر ہے کہ مغرور نہ ہو، اور اس ناپائیدار دولت جس کے کوئی نہیں ہے، ایسے سلیپ ہو کے ادھر چلی جاتی ہے، ناپائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں. کون سا خدا؟ جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراد سے دیتا ہے. اور آگے کیا کہہ رہا تھا؟ اور نیکی کریں. دولت مند کیا کرے؟ نیکی کریں. اور اس کا یہ مطلب نہیں سمجھنا کہ دولت مند توبہ نہ کریں. نہیں، جہاں تک توبہ کی بات ہے، خدا سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں. توبہ تو سب کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر کسی کے پاس دولت ہے تو اس کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ کیا کریں؟ نیکی کریں اور اچھے کاموں میں دولت مند بنے، اور سخاوت پر تیار، امداد پر مستعد ہو، اور آئندہ کے لیے، فار فیوچر، کمنگ ٹائم کی بات ہو رہی ہے، آئندہ کے لیے اپنے واسطے ایک اچھی بنیاد قائم کر رکھیں تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کر لیں. بنیادیں کس چیز کی ہوتی ہیں؟ مکانوں کی بنیادیں ہوتی ہیں. بھائی شاگردوں کے نام کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ انہیں یروشلم کی بنیادوں میں تو لکھے ہوئے ہیں، اور کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ بنیادیں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم امداد کریں گے، نیکی کریں گے، اپنی دولت کو خدا کے کام کے لیے یوز کریں گے، تو کوئی شک نہیں ہے کہ آگے محل بنتے ہیں. اور محل اسی کا ہی بنتے ہیں جس کی دولت ہوتی ہے. پھر اگلا کویسچن، کیا ہمارا روپیہ، پیسہ یا مال اوپر جاتا ہے؟ اوپر کیا ہے نا، مال اوپر بنا ہے نا، اوپر سے ہے نا چاند نیچے بتانے کے لیے کہ تیرا عالی شان محل ہے، تیرا نام لکھا ہوا ہے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ خداوند کے سنسی نے پہاڑی باز میں ایک بات کہی تھی، اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور چور بھی نقب لگاتے ہیں اور چراتے ہیں، بلکہ کیا کرو؟ یہ مال کی بابت یسوع کہہ رہا تھا، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو. اس کا مطلب ہے مال آسمان پر جمع ہوتا ہے، پر بیچا جائے تو جمع ہوتا ہے. بیچتے کیسے؟ جیسے تم، یہ اپنے ہاتھ سے نہیں آپ بیچ سکتے، یہ تم کے ہاتھ سے اوپر جاتا ہے. غور سے میری بات کو سن لیں. اگر آپ کو کوئی شخص تم اور رسول کی طرح منادی کرتا مل جائے، دے دو اس کو مال، وہ آپ کا مال اوپر پہنچا دے گا. اگر گنڈو فارس کا مال اوپر چلا گیا تو آپ کا بھی چلا جائے گا. یاد رکھیے، اپنے واسطے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا. کیا خداوند کو ہمارے روپے پیسے کی ضرورت ہے؟ اٹس اے کویسچن. کیا اس کو پیسے چاہیے ہمارے؟ کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا منادی کا؟ ہم سے پیسے لے کے خدا نے منادی کروانی ہے؟ غور سے سنیے، خدا کو ہمارے روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. کیا خدا محتاج ہے؟ نو. لیکن ایک بات یاد رکھیے جو بڑی اہم ہے، خداوند کو ہمارے روپے پیسے کی ضرورت نہیں، البتہ خداوند کو روپیہ پیسہ دینا ہماری ضرورت ہے. مکان ہمیں چاہیے، ہمیں چاہیے، ہماری ضرورت ہے کہ ہم دیں. خداوند کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا لوکا کی انجیل میں چلیے، سلائیڈ آپ کے سامنے ہے. کلام میں لکھا تھوڑے عرصہ کے بعد، لوکا 8 باب کی میں پہلی 3 آیتیں پڑھنے لگا. تھوڑے عرصہ کے بعد یوں ہوا کہ وہ یعنی یسوع منادی کرتا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہوا شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا. اور وہ 12 اس کے ساتھ تھے، یعنی یہ تو 13 کا ٹولہ تھا، 13 کا. اور بعض عورتیں بھی تھیں جنہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے شفا پائی تھی.
یعنی مریم جو مگدلینی کہلاتی ہے، جس میں سے 7 بدروہیں نکلی تھی، اور یوحنا ہیرودیس کے دیوان خواجہ خدا کی بیوی، اور سوسنہ اور بوتیری اور عورتیں بھی تھیں، لکھا جو اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھی۔ کیا یسوع مسیح کو مال اس وقت چاہیے ہوتا منادی کے کام کے لیے؟ اور یہ دیتی تھی تو میرے یسوع نے انکار کبھی کیا کہ مت لایا کرو، میں تو پتھر سے کہوں گا تو وہ پیسے بن جائیں گے؟ نہیں، یسوع اس لیے چاہتا تھا تاکہ ان کو برکت ملے، ان کا مکان تیار ہو جائے، ان کے محل آگے بن جائیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی آیات میں نے پڑھی ہیں اور آپ کے سامنے ہیں، یہ سلائیڈیں آپ کے سامنے رہیں گی، بار بار ان کو ریوائز کیجئے اور اپنے روپے پیسے سے آنے والے وقت کے لیے کوئی اچھی بنیاد قائم کر لیں۔ یہ توما رسول کی خدمت میں خداوند یسوع مسیح نے یوں تو بڑے بڑے کام کیے ہیں، اگر آپ کتابیں پڑھیں گے بڑی گواہیاں اس کے اندر ہیں، لیکن جو سب سے بڑا کام ہوا ہے وہ راجا کا جو ٹیکس والا گنڈو فارس ہے وہ مسیحی ہوا، پورا شہر مسیحی ہو گیا، اور جو اس کا وزیر اعظم تھا جس کا نام جان تھاپس تھا، جب وہ بھی مسیحی ہو گیا تو توما نے اس کو وہاں کا بشپ مقرر کر دیا، راہبر مقرر کر دیا، اور اس کو کہا کہ آپ تو بھی اس علاقہ کو سنبھال اور میں آگے اندرون ہندوستان جا رہا ہوں۔ جب توما رسول سن 51 میں ٹیکسلا سے ہجرت کر کے اندرون سندھ منادی کرتے ہوئے جانے لگا تو کئی شہروں میں اس نے منادی کی اور 7 بڑی بڑی کلیسیاں اس نے قائم کی ہیں، لیکن جب جانے لگا ہے تو اس نے ایک بڑی پیاری بات کہی جو بک میں لکھی ہوئی ہے، اور میں نے اس کی سلائیڈ بھی آپ کے سامنے بنا دی ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ ٹیکسلا چھوڑ رہا تھا تو اس نے لوگوں کو بتایا کہ کیا کہا کہ میں تم سے رخصت ہونے کا ہوں اور شاید اس دنیا میں پھر تم سے نہ مل سکوں، یعنی دوبارہ ٹیکسلے میں میری ملاقات تم سے نہ ہو، کیونکہ میں اندرون ہندوستان جا رہا ہوں۔ لیکن گھبرائے نہیں، میں آپ لوگوں کے پاس جان تھاپس کو چھوڑے جا رہا ہوں، وہ میری طرف سے یسوع کا مبلغ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، نہ میں کچھ ہوں نہ یہ جان تھاپس کچھ ہے۔ اگر کوئی کچھ ہے تو دراصل اپنے کام کا سب سے بڑا کرندہ خداوند یسوع مسیح خود ہے، کیونکہ یسوع مسیح ہے جس نے جو جان کو زندہ کیا تھا، یسوع کے معجزے سے گنڈو فارس مسیح ہوا ہے، اپنا کام وہ آپ ہی کر رہا ہے، ہم تو بس ایسے ہی ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ یہ توما رسول ہندوستان کے اندر گیا اور بہت سے شہروں میں اس نے بڑی بڑی کلیسیاں کام کی۔ میں چاہتا ہوں کہ 7 میں شہروں کا ذکر کروں گا، میرے بھائی تھوڑا سا پڑھیں گے۔ سب سے پہلے وہ سکوترا ایک علاقہ ہے، وہاں پر گیا، ذرا پڑھیے سر۔ سکوترا ان دنوں خلیج عدن کے باہر افریقی ساحل پر واقع تھا۔ ہاں جی، مقدس فرانسس زیویئر لکھتا ہے کہ اہل سکوتا نستوری مسیحی ہیں جو اچھی حالت میں نہیں ہیں۔ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ مقدس توما ہمارے جزیرے سکوترا میں اترا تھا۔ ہاں جی، اس نے ہمارے باپ دادا کو مسیحیت میں شامل کیا۔ ہاں، اور اس کے بعد اگلے شہر میں گیا، اگلا شہر کون سا تھا؟ کرانگانور۔ ہاں جی، کرانگانور سے بعد سنیے جی، سکوترا میں رسول نے کلیسیا کو خداوند کے سپرد کیا اور خود منیرسی کی عظیم بندرگاہ کی طرف چلے گئے۔ ہاں جی، جسے آج کل کرنگانور کہتے ہیں۔ ہاں جی، مالابار کے علاقہ میں رسول نے 7 کلیسیاں قائم کی۔ ہاں جی، 7 براہمنوں کو جنہوں نے یسوع کو نجات دہندہ قبول کیا تھا، سنتے جائیے، پاسبان مقرر کیا۔ ہاں جی، یہ 7 کلیسیاں کے نام یہ ہیں، سنیے، کرانگانور، ہاں، پالور، پرور، ڈاٹ منگالم، چائل، ترنم اور کویل۔ کرانگانور کے بارے میں ملکاہل تھامس لکھتا ہے کہ یہاں رسول نے ایک بار 3000 ہندوؤں کو مسیح 3000 ایک ہی دن میں، جیسے پطرس رسول نے کبھی 3000 کو بپتسمہ دیا تھا، توما رسول نے کرانگانور میں 3000 لوگوں کو بپتسمہ دیا ایک ہی دن میں۔ ہاں جی، جن میں شاہی خاندانوں کے لوگ بھی شامل تھے۔ آگے تیسرا پرور۔ ہاں جی، پرور شہر کا سنیے، یہ مقام آج کل کوچین ریاست کا حصہ ہے۔ کوچین سی ریاست کے اندر آج کل پرور کا جو شہر ہے، یہاں اب بھی 2 گرجے ہیں۔ ہاں، ان دونوں میں سے جسے دولن کہتے ہیں وہ مقدس توما کے وقت کا ہے۔ یہ جو پڑھ رہے ہیں بھائی یہ سارے ہندوستان کے اندر ہے۔ آگے
कोट मंगालम। कोट मगालम, हाँ जी, ये गांव को चीन से 20 मील दूर जनूब मशरिक में वाक़या है। हाँ जी। यहाँ रसूल ने कुछ अरसा कयाम फरमाया और 600 बपतिस्मे दिए। 600 बपतिस्मे इस इलाके में कोट मगालम में दिए। उसके बाद आगे चायल, फिर चाइल में चला गया। ये शहर समंदर के नजदीक वाक़या है। यहाँ चोरी माला का मंदिर बहुत मशहूर है। हाँ जी, रसूल ने यहाँ 1100 अशखास 1100 बंदे को बपतिस्मे दिए चाइल में। और उसके बाद फिर आगे तरनम, फिर तरन्नुम में चला गया। ये मकाम कोट मंगालम से 20 मील दूर जनूब में वाक़या है। हाँ जी, रसूल के हुक्म से यहाँ के पासबान शमौन ने यहाँ गिरजा बनवाया। हाँ जी, यहाँ अब भी मसीही बसते हैं। हाँ जी, जो अपने आप को मुकद्दस तोमा की औलाद वो कहते हैं आपको मुकद्दस तोमा की औलाद है, तरन्नुम वाले कहते हैं। हाँ जी, वो दुआए रुबानी को गीत की तरह वो गाते देखो हैं। दुआ रबानी ऐसे ऐसे वो दुआ गा रहे होते हैं जैसे गीत गा रहे होते हैं। तो मतलब कहने का यह है कि ये 7 बड़े बड़े शहर हैं जहां पर बड़े काम किए हैं इस शख्स ने। कबीर और एक रह गया जी, हाँ, एक क्वील शहर रह गया। हाँ जी, ये जनूबी हिंदुस्तान का मशहूर शहर है। हाँ जी, रसूल ने यहाँ 1 साल कयाम फरमाया। 1400 के करीब लोगों ने 1400 के करीब। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेमार, मिस्त्री, मैसन, जिसको ज़ाहिरी तौर पर हकीम समझा जाता है, देखे इसकी मनादी, देखे इसका काम, इसके सबब से मैं मसीही हूं, इसके सबब से सुनने वाले मसीही हैं। मैं पाक व हिंद के मसीहों की बात कर रहा हूं। जरूरी है कि हम जानें कि खुदा ने कदीम जमाना में हमारे बाप दादा के दरमियान कौन से बड़े बड़े काम किए हैं। सबूर 44 की पहली 3 आयत को जरूर पढ़ें, अभी नहीं, जब कलाम खत्म हो जाएगा। तो मतलब कहने का यह है, यह शख्स मुनादी करता करता अंदरूने हिंदुस्तान चला गया और 21 दिसंबर सन 72 को हिंदुस्तान में मद्रास के करीब अभी भी शहर मौजूद है, माइलापुर। पहले उसका नाम काला मीना था। हिंदुओं ने बर्चियां मार मार कर इस अजीम रसूल को बेदर्दी से शहीद कर दिया। किस तरह शहीद किया, मैं इस किताब में से आपको पढ़ के सुनाने लगा हूं। यहां 2 पहाड़ियां थी, एक छोटी पहाड़ी है और एक बड़ी पहाड़ी है। छोटी पहाड़ी को चंद मलाया कहते हैं, बड़ी पहाड़ी को पीरिया मलाया बोलते हैं। मद्रास से 3 मील दूर जनूब की जानब नदी के किनारे चंद मलाया नाम की एक पहाड़ी है, जिसके माने छोटी पहाड़ी के हैं। इसकी चोटी पर एक कुआं था छोटा सा, जहां रसूल तन्हाई में दुआ किया करते थे। तुम रसूल की मैं बात कर रहा हूं। एक रोज जब तुम रसूल दुआ कर रहे थे तो मंदिर के पुजारियों ने, हिंदुओं ने बर्छियों के साथ वहां पहुंचकर तुम रसूल पर हमला कर दिया और करीब था कि उसको मार दे। वहां से रसूल भागा और बड़ी पहाड़ी पीरिया मलाया की तरफ भाग गया। रसूल जो ही बड़ी पहाड़ी पर पहुंचा तो जालिम पुजारी उनके ताकब में वहां पहुंच गए। अब रसूल ने भागने की बजाय घुटने टेक कर दुआ करना शुरू कर दी, मगर जालिम लोगों ने, इन मंदिर के पुजारी हिंदुओं ने भूखे शेरों की तरह बर्छियों से तुम रसूल पर हमला किया और उसको शहीद कर दिया। आजकल इस पहाड़ी को बड़ी पहाड़ी या मुकद्दस पहाड़ी कहते हैं। यह पहाड़ी मद्रास से 5 मील दूर सतह समुद्र से तकरीबन 300 फुट बुलंदी पर है। ये वो किताबें हैं जो मैं आपको सामने बुला रहा हूं और इसकी तारीख बता रहा हूं। मेरे भाई, ये चेन्नई शहर है जो आपके सामने है। यहां पर एक शख्स हजूर नाम का था। कोरोमंडल में मद्रास के बादशाह मजदे के ये वजीर थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो जर्नैल के ओहदे पर फाइज थे। उन्होंने तुम रसूल की मनादी पर मसीहत कबूल की थी। बाद में तुम रसूल ने प्रेस्बिटर के ओहदे पर मुतय्यन किया और जब रसूल हिंद तुमा को बर्छियों से शहीद किया गया तो कलीसिया के साथ मिलकर उसने उसको दफन किया और उस जगह पर आज भी सेंट थॉमस का चर्च बना हुआ है। उस चर्च का नाम सेंट थॉमस है। तो मतलब कहने का यह है, इस अजीम रसूल ने, जिसने इस पाक हिंद में मुनादी की, उसके सबब से मसीहत यहां आई और मैं और आप बुत परस्ती से, पीर परस्ती से और कब्र परस्ती से हमारी जान छूटी और हम खुदा परस्त हो गए। सर जॉन हर्बर्ट मार्शल जो हमारे सारे कदीमा है, वो यहां पर आया और उसने आकर तमाम सारे कदीमा को महफूज किया। ये आपके सामने तस्वीर हैं।
یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کھینچی ہوئی ہے. یہ وہ اس ٹیکسلا ہے جو توما رسول کے وقت کا ہے. یہ ٹیکسلا توما رسول کے وقت ہے. یہ آپ کے سامنے جو تصویر ہے یہ ایگزیکٹ جو شخص میرے ساتھ تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہ ہاؤس ہے جہاں پر توما رسول ہندوؤں کو، جین مت کو، بدھوں کو، یعنی جو مسیح کو قبول کرتے تھے، اس جگہ پر وہ کلام سنایا کرتا اور یہاں پر ان کو بپتسمے دیا کرتا تھا. یہ آپ کے سامنے ہے. میری اہلیہ بھی میرے ساتھ تھی. ہم بڑی دیر اس ہاؤس کے اوپر کھڑے رہے جہاں پر توما رسول بپتسمے دیتا رہا. پھر میرا دل کیا کہ میں اس ہاؤس کے اندر جاؤں. میں واقعی اس ہاؤس کے اندر اتر پڑا اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر میرے پاؤں لگیں جہاں پر اس عظیم توما رسول کے پاؤں لگے تھے. بھائی یہ ہے راولپنڈی. واہ کے پاس بالکل یہ ساری جگہ ہے. میں چاہتا ہوں پاکستان کے لوگ ضرور جائیں اور اگر باہر کے لوگ آئیں تو وہ ضرور دیکھیں. ایک آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں. پولس رسول نے کہا کہ جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ. ہمارے اصل پیشوا ہمارے 12-13 رسول ہیں اور ہم ان کے زندگی کے انجام کو جانتے ہیں کہ ان کے نام نئے یروشلم کی 12 بنیادوں پہ لکھے ہوئے ہیں. یہ ان کا انجام ہے. اور ان جیسے ایماندار ہو جاؤ. جیسے وہ تھے ویسے ہی ہو جاؤ. جیسا ان کا ایمان ویسے ہی ہمارا ایمان. جیسے ان کے ایمان ویسے ہی ہمارے ایمان. جیسی ان کی تعلیم ویسے ہی ہماری تعلیم. رہا یسوع مسیح کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. میرا یسوع ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہے. میرا یسوع ہمارے ساتھ بھی کام کر رہا ہے. میں تمام خادموں کو مبارکباد دیتا ہوں. جس یسوع مسیح کی آپ منادی کر رہے ہیں وہ ابھی بھی آپ کے ساتھ اسی طرح کام کرے گا، کر رہا ہے جس طرح وہ رسولوں کے ساتھ کام کرتا رہا ہے. انہیں یاد رکھو. کیسے؟ اگر توما رسول کو خداوند نے پاک و ہند کا رسول مقرر کیا ہے اور اگر توما آپ کے سامنے اس طرح بپتسمہ دیتا رہا ہے جیسے آپ کے سامنے حوض ہے تو میرے خیال ہے ہمیں بھی اسی طرح ہی بپتسمہ دینا چاہیے. اسی طرح ہی ہمیں بھی بپتسمے دینے چاہیے کیونکہ کلام کیا کہتا ہے؟ کلام نے ان کو تعلیم دینے کے لیے مقرر کیا تھا اور صرف انہوں نے تعلیم دی نہیں، تعلیم پر عمل بھی کرتے رہے ہیں. اور پولس رسول کہتا ہے اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر. تو نے تعلیم کیا پائی ہے اور کن سے پائی ہے؟ اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر. ان باتوں پر قائم رہ کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنی اور اپنے سننے والوں کی بھی نجات کا باعث ہوگا. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب راولپنڈی جائیں توما عظیم رسول ہند جس کے سبب سے ہم مقدس بنے ہیں، شاہی کاہنوں کا فرقہ بنے ہیں، خدا کی خاص ملکیت تک پہنچے ہیں، ضرور جا کے اس کے آثار کو دیکھیں. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اور میں درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی توما نظر آئے تو ضرور یہ نراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کریں. آنے والے وقت کے لیے کچھ کر لیں. ابھی آپ کے پاس وقت ہے. میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. خدا قدوس، میں ان تمام لوگوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو تیری سچائی کے کلام سے واقف ہیں اور واقف ہو چکے ہیں. اور دولت مندوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جنہوں نے آج اپنے لیے کلام سنا ہے. میں تیرا شکر ادا کرتا اس اعلیٰ تعلیم کے لیے اور اعلیٰ تواریخی باتوں کے لیے اور اے خداوند پاک خدا کلام کی باتوں کے لیے جس کے سبب سے ہمارے دل شادمانی سے بھر جاتے ہیں. میں سننے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں اے خداوند جو کچھ تو نے انہیں دیا ہے وہ تو خدا تو نے دیا ہے. تو ہے جو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے. تیرے دیے کو خداوند یہ واقعی تیرے کام کے لیے استعمال کریں تاکہ ان کے لیے ایک اچھی بنیادیں قائم ہو جائیں. میرے خدا ان کو توما کی منادی پر قائم رہنے کا فضل دے. تمام خادموں کے لیے میں دعا کرتا ہوں رسول جو ہمارے اصل پیشوا ہیں ان کی طرح ان کو ایماندار ہونے کا فضل عطا کر. وہی ایمان، وہی تعلیم، وہی منادی کریں جو خداوند جن کو تو نے مقرر کیا تھا، جو منادی وہ کرتے رہے ہیں. یسوع کے نام کے وسیلہ سے آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو.
ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں. آمین. خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے. خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربانی رہے. خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ کی طرف متوجہ رکھے اور آپ کو بڑی سلامتی بخشے. آمین.